بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی دابہ چلنے والا فی الارض زمین میں، الا مگر اللہ اوپر ہے اللہ کے رزقها اس کا رزق، ویعلم اور وہ جانتا ہے مستقرها اس کے جائے قرار کی جگہ، ومستودعها اور اس کے سونپنے کی جگہ، کل ہر ایک فی کتاب میں مبین بیان کرنے والی کے ہے، یعنی سب کچھ کتاب روشن میں لکھا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي وہی ہے جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دن میں، وکان اور تھا عرشہ اللہ کا عرش، علی الماء پانی کے اوپر، لیبلوکم تاکہ آزمائے تمہیں، ایکم کون تم میں سے، احسن عملا بہتر ہے عمل کرنے میں، وَلَئِن اور البتہ اگر قلتا کہے تو انکم بے شک تم مبعوثون اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت پیچھے موت کے یا موت کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ البتہ کہیں گے وہ لوگ کافروا جو کافر ہوئے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر سحر مبین مگر کھلا جادو ہے۔ تو آیت نمبر 6 میں کیا فرمایا، یعنی صرف انسانوں کا نہیں بلکہ زمین پر چلنے والے جانوروں یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں چونٹیوں کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر جاندار کو رزق اسے اس کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ اس آیت سے جہاں اللہ کی کمال رزاقیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں اس کی وسعت علم کا بھی اندازہ ہوتا ہے، یعنی رزق کی فراہمی کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس سے زمین میں سے ہر طرح کے نباتات اگتی ہیں، پھر اسی نباتات فصلوں پھلوں سے ہر جاندار کو روزی مہیا ہوتی ہے، اور ہر جاندار کی ضرورت زندگی اسی زندگی میں اسے مہیا ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کے متعلق اسے علم ہے کہ کہاں کس کو رزق پہنچانا ہے، اور کوئی مخلوق اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وہی ہے جس نے 6 دن میں آسمان زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی کی تخلیق زمینوں اور آسمان کی تخلیق سے پہلے ہو چکی تھی۔ اب یہ پانی کہاں تھا، اور آیا یہ پانی وہی پانی ہے جو معروف ہے یا کوئی مایا قسم کا مادہ تھا؟ تو یہ ایسے سوالات ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اور انہیں سمجھنے کے ہم مکلف بھی نہیں، بس اللہ نے جتنا بتا دیا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور تخلیق کے بعد یہ عرش 7 آسمانوں اور کرسی کے بھی اوپر ہے۔ تو اس آیات سے کئی حقائق بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ زمین اور آسمان اور کائنات کی دوسری اشیاء کی تخلیق کا مقصد تخلیق آدم ہے، اور یہ زمین، یہ آسمان، سورج، چاند، یہ ہوائیں، فضائیں اس کے لیے پیدا کیں، اور اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اور آدم کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا اس دنیا میں امتحان لیا جائے، اور امتحان کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اچھے عمل کریں اور کامیاب ہوں، اور کچھ برے کریں تو ناکام ہوں۔ دنیا میں اگر ہم کوئی بھی امتحان دیکھتے ہیں تو اس میں یہی نتیجہ نکلتا ہے نا، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں، پھر کامیاب لوگوں کو اچھا بدلہ، اور جو برے اعمال کرتے ہیں یعنی جن کے نتائج برے ہوتے ہیں ان کو ویسا ہی جزا دی جاتی ہے۔ تو پھر کیا فرمایا کہ عالم آخرت کا قیام اور پھر مرنے والوں کو دوبارہ زندگی دے کر اٹھا کھڑا کرنا، یہ سب اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اس نے یہ سب کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو آخرت کے منکر جب یہ دلائل سنتے ہیں تو فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ یہ بیان تو کھلا ہوا جادو ہے جس نے بہت سے لوگوں کو مرعوب اور مسحور کر لیا ہے۔ وَلَئِن اور اگر اخرنا ڈھیل دیں ہم عنہم ان سے عذاب کو الی امتن ایک مدت معدودہ گنی ہوئی، لیقولن تو البتہ کہیں گے، ما یحبسو کس چیز نے بند رکھا ہے اسے، الا خبردار، یوم جس دن، یاتیہم ان کے پاس آئے، لیسا تو نہیں ہوگا، مصروفاً کہ اسے پھیرا جائے گا، عنہم ان سے، وحاقا اور گھیر لے گی انہیں، بہم ان کو، ما وہ چیز جو کانو تھے، بہی جس کے ساتھ، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کو دگنی چگنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے، روکے ہوئے ہے، سنو جس دن وہ ان کے پاس آ جائے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہا ہے وہ ان کو گھیر لے گی، یعنی ان کو ہی مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ تم آج اس عذاب کی ہنسی اڑا رہے ہو، تمہیں وہ مذاق لگتا ہے، تمہیں ڈرایا جاتا ہے، تمہیں وہ مذاق لگتا ہے، تو جب یہ تمہارے اوپر آ جائے گا تو اس وقت تمہارے لیے
بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وَلَئِنْ اور اگر اذقنا چکھائیں ہم انسان آدمی کو منا اپنی طرف سے رحمتن اپنی رحمت ثم پھر نزعناها پھر کھینچ لے ہم اسے منہ اس سے انہو بے شک وہ لیئوس البتہ نا امید ہے کفور نا شکرہ ہے۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ اور اگر اذقناہ ہم چکھائیں اس کو نعماء اپنی نعمت بعد ضراء سختی کے بعد مست ہو جو لگی تھی اس کو لیقولن تو البتہ یہ کہتا ہے ذہبا چلی گئیں سیئات برائیاں انی مجھ سے یعنی مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں انہو بے شک وہ لفرحون خوشیاں کرنے والا ہے فخور شیخی بھگاڑنے والا ہے۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھا دیں تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ یہ سب سختیاں مجھ سے دور ہوئیں بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ اس آیت اور اس سے پہلی آیت میں ایک دنیا دار اور خدا فراموش انسان کو اس کی کم حوصلگی اور تنگ ظرفی کا نقشہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے، جو یہ ہے کہ اگر زندگی بھر اللہ کی نعمتیں میسر آتی رہیں پھر کسی وقت کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت مصیبت کا رونا رونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق سخت الفاظ کہنے لگتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی مدت برے حال میں رکھا تھا جس کا اس نے شکر بھی ادا نہیں کیا تھا۔ اور اگر ہم اسے مصیبت سے نجات دے دیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا پھر بھی نہیں کرتا بلکہ اس وقت بھی اللہ سے غافل اور مغرور ہو کر شیخیاں مارنے لگتا ہے اور پھولے نہیں سماتا جیسے پھر اسے کوئی مصیبت آئے گی ہی نہیں، حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ پچھلی حالت کو فراموش نہ کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کے احسانات کے آگے جھک جاتا۔ اِلَّا الَّذِينَ مگر جن لوگوں نے صبر کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے وَأَجْرٌ کبیر اور بڑا اجر ہے۔ سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں انہیں اللہ کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا بدلہ بھی ہے۔ اس مقام پر صبر کا لفظ جو ہے یہ مزاج کے استقلال کے معنی میں آیا، یعنی وہ لوگ جو نہ تو مصیبت کے وقت مایوس ہوتے ہیں بلکہ وہ صبر اور استقلال سے اس کو برداشت کرتے ہیں، نہ ہی کسی خوشی کے موقع پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، اور جب انہیں مصیبت یا خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ان کی طبیعت میں غیر سنجیدہ قسم کے اتار چڑھاؤ نمایاں نہیں ہوتے بلکہ ہر حال میں ذہنی توازن برقرار رکھتے ہیں، نہ مال و دولت اور ان کا مزاج خراب کرتی ہے، نہ ہی تنگی کے دوران وہ اپنی ہمت ہارتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے اللہ قصور بھی معاف کر دیتا ہے اور ان کے نیک کاموں کے بدلے انہیں بہت زیادہ اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ پس شاید کہ تو تارکن چھوڑ دینے والا ہے بعض بعض کو ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے الیک تیری طرف ضاعکن اور تنگ ہو جاتا ہے بھی اس کے ساتھ صدرک تیرا سینہ ان یقولوا یہ کہ وہ کہیں لولا اگر نہیں انزل اتارا گیا علیہ اس پر کنز خزانہ وجاء یا کیوں نہ آیا معہ اس کے ساتھ ملک کوئی فرشتہ انما بے شک انتا تو یا آپ نذیر ڈرانے والا ہے واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر شے پر وکیل نگہبان ہے۔ پس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتر گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آ جاتا، تو سن لو کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے معبودوں کو نہ گالی دیتے تھے نہ ہی انہیں برا بھلا کہتے تھے بلکہ انہیں صرف یہ کہتے تھے کہ تمہارے یہ معبود نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ تو اسی بات پر مشرکین چڑھتے تھے کیونکہ اس بات کا وہ اپنے معبودوں کو کی توہین تصور کرتے تھے اور اپنی بھی توہین سمجھتے تھے اور اپنے باپ دادا کی بھی توہین سمجھتے تھے۔ تو اس بات کا کوئی معقول جواب تو ان کے پاس تھا نہیں، اس لیے بجائے وہ یہ کرتے کہ کبھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے، کبھی تکذیب کرتے، کبھی کچھ اعتراضات یا مطالبے شروع کر دیتے، ممکن ہے کہ ان کے مسلسل اس قسم کی حرکات کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ انہیں ایسی آیات سنانے کا کیا فائدہ
جبکہ وہ ایمان لانے کی بجائے الٹا چڑ جاتے ہیں اور باتیں کسنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان باتوں سے آپ کو رنجیدہ اور تنگ دل نہیں ہونا چاہیے کہ جو وہی آپ پر نازل ہو رہی ہے آپ انہیں سنا دیا کریں۔ آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے خود نمٹ لے گا، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر قریش مکہ کا اعتراض اور مطالبہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ بھی تھا کہ اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو تم پر اللہ کی طرف سے کوئی خزانہ بھی نازل ہونا چاہیے تھا جس سے تمہاری مالی حالت بہتر ہو جاتی، اور اسی قوت کے بدلے یعنی مالی قوت کے بلبوتے پر ہی لوگوں کو اپنا تم ساتھی بنا لیتے، یا تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ آ جانا چاہیے تھا جس سے تمہیں روحانی طاقت ملتی اور لوگوں کو بھی تمہاری نبوت کا یقین ہو جاتا، تم پر ایمان لے آتے۔ جب ان میں سے کوئی بھی چیز میسر نہیں تو ہم تم پر کس طرح ایمان لا سکتے ہیں؟ تو آپ کافروں کی ان باتوں پر دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ معجزے دکھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں ان کے برے انجام سے ڈرائیں۔ رہی معجزے کی بات، تو معجزے دکھانا اللہ کا کام ہے اور وہ ہر چیز کا مالک اور خود مختار ہے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افطراہ، باندھ لیا ہے اس نے جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے خود سے گھڑ لیا ہے۔ قل کہہ دو، فاتو، پس لے آؤ، بیاشرین 10 سورین صورتیں، مثل ہی اسی کے مثل، مفتریات جو باندھ لی ہوئی ہوں تم نے، ودعو، اور پکار لو، من استطاعتم، جس کو پکار سکو تم، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وہی پرانی بات جو ہم پیچھے کئی مرتبہ یہ بات بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن پاک میں نے خود سے گھڑ لیا ہے یا خود سے بنا لیا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو کہ وہ آ کر تمہاری مدد کرے ان آیات کے لکھنے میں، تو ان کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ جو تھے قریش مکہ وہ آپ کی نبوت سے انکار کرنے کے معاملے میں یہ اعتراض بھی کرتے تھے، قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے کہاں، یہ تو تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم ایسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ تو واضح رہے یہاں تو کفار سے 10 صورتیں بنا کر لانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا کہ صرف ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ یونس سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ صرف ایک ہی صورت بنا لانے کا مطالبہ تھا وہاں بھی، اور یہ صورت اور سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، جبکہ سورہ بقرہ مدنی صورتوں میں ہے، وہ پہلی ہے، مدنی صورتوں میں سے پہلی ہے۔ اور قرآن جیسی صورت بنا لانے کا چیلنج اور قرآن کی امتیازی خصوصیات کی تفصیل ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اسی طرح بعض موقعوں پر یہ کہا گیا کہ 10 صورتیں اگر 10 نہیں بنا سکتے چلو ایک ہی بنا کر لے آؤ، یعنی ان آیات کی اس میں تعارض کی یہ وجہ ہے کہ وہ پہلے نازل ہوئی، یعنی پہلے انہیں 10 کا چیلنج دیا اور بعد میں 10 نہیں بنا سکے چلو ایک ہی بنا کر لے آؤ، تو یہ بعد کی ہے۔ فَإِلَّمْ، پس نہیں، يَسْتَجِيبُوا، قبول کریں، لَكُمْ، تم سے، فَعْلَمُوا، تو پس جان لو، انما، کہ یہ انزل اتارا گیا ہے، بعلم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَن لَا إِلَٰهَ، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود، إِلَّا هُوَ، مگر وہی ہے، فَهَلْ، پس کیا ہے، أَنْتُمْ، تم کو، مسلمون، برداری کرنے والے بن جاؤ۔ من کانا، جو کوئی بھی، یرید، ارادہ کرتا ہے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، وزینتہا، اور اس کی زینت کا، نوفی، پورا دیں گے ہم، الیہم، ان کی طرف، اعمالہم، ان کے اعمال، فیہا، اس میں، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، لا یبخسون، نہ کمی کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 14، اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں کہ تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔ یعنی کہ قریش مکہ سب مل کر بھی جب اتنی کوششوں کے باوجود بھی اس چیلنج کے جواب میں کوئی اس جیسی صورت پیش نہ کر سکے، تو اس سے بہت سے نتائج یہاں پر اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ یہ قرآن کسی انسان کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصنیف کردہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ مثال کے طور پر پیشن گوئی یا حشر نشر کے متعلق مفصل حالات ہیں، یا انسان کی تصنیف، یہ انسان کی تصنیف کردہ ہوتا تو تم لوگ اس کی مثل پیش کرنے سے عاجز کیسے رہ سکتے تھے؟
اور تم سب مل کر بھی اس جیسی ایک صورت پیش نہیں کر سکے تو معجزے کا یہی تو معنی ہے. پھر تم اور کون سا معجزہ طلب کرتے ہو اور کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ انسان کا کلام نہیں تو پھر یہ لا محالہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی بھی، کہ ایک ذات ہے جو اس نظام کو چلانے والی ہے. یعنی بعض ایسے دلائل کے بعد بھی مسلمان ہونے اور اللہ کا فرما بردار بننے میں تمہیں کسی اور چیز کا ابھی بھی انتظار ہے؟ تمہیں تو چاہیے کہ تم اب اسلام لے آؤ، یعنی اگر تم اسے معجزہ تسلیم کر لو. پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا 15 میں، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہیں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی. اولئک یہی لوگ ہیں، الذین یہی لوگ لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں الا النار مگر صرف ان کے لیے آگ ہی ہے، وحبط اور کھو گیا ما صنعوا جو کچھ کیا تھا انہوں نے، فیہا اس کے بیچ، وباطل اور جھوٹا ہوا ما کانوا یعملون جو وہ تھے عمل کرتے وہ سب کچھ ضائع ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے وہ سب ضائع ہوا. تو اس سے پچھلی آیت میں اور اس آیت کے مخاطب جو ہیں یہ صرف کافر نہیں ہیں بلکہ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اور ان میں جو قانون بیان کیا گیا ہے وہ سب پر ایک جیسا ہی لاگو ہوگا. وہ یہ کہ جو نیکی کا کام صرف دنیا کے حصول کے لیے کرے گا تو اس کا پورا پورا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دے دیں گے، مگر آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا بلکہ اسے دوزخ کا ہی عذاب ہوگا. تو یہاں ہم اس کی چند مثالیں اس طرح بھی پیش کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کافر ہے، اپنے کاروبار میں جھوٹ فریب دغا بازی سے پرہیز کرتا ہے اور دیانتداری سے کام لیتا ہے، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے کاروبار کو فروغ حاصل ہوگا، تو یقیناً اسے حاصل ہوگا. اور اگر یہی کام ایک مسلمان کرتا ہے، جھوٹ فریب دغا بازی سے پرہیز کرتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے، تو اس کی تجارت کو فروغ بھی ملے گا اور آخرت میں اللہ کی فرما برداری کا اجر بھی ملے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنا گھر بناتے وقت مسجد کی طرف کھڑکی رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا یہ کھڑکی یہاں کس خیال سے رکھی ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا اس لیے کہ ہوا کی آمد و رفت رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں اس کا ثواب بھی ملتا اور ہوا کی آمد و رفت بھی بہرحال ہونا ہی تھی. اسی طرح ایک اور مسلم شریف کی حدیث ہے جو ریاکاری کے باب میں آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک ریاکار اور دنیا دار عالم کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا احسان جتلاتے ہوئے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا نیک عمل کیا؟ تو وہ ایک کہے گا کہ میں نے تیری خاطر خود دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھلاتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تمہیں بڑا عالم کہا جائے، وہ دنیا میں تمہیں کہا جا چکا اور تم اپنے کام کا پورا پورا بدلہ دنیا میں لے چکے، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے. تو اسی طرح جو ریاکار سخی ہے اور مجاہد ہے اس سے بھی اسی طرح سوال کیا جائے گا اور اس کا بھی یہی سلوک ہوگا. تو حاصل کیا ہوا کہ جو بھی کام کیا جائے اس میں اپنی نیت کا محاسبہ ضرور کیا جائے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کس غرض سے کر رہے ہیں. کیا ہم اپنی واہ واہ چاہتے ہیں یا ہم اپنے اللہ کی دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ نیت کر لیں گے تو ضرور اس پر ثواب بھی ملے گا. آفامن کیا ہے اس شخص کو کانا ہو علا جس پر بینات دلیل میں ربی اس کے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور وہ پیچھے پیچھے آتا ہو اس کے، شاہدن ایک شاہد من ہو اس کی طرف سے، ومن قبل ہی اور اس سے پہلے کتاب ہے موسیٰ کی، امامن جو پیشوا ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، اولئک یہی لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بھی اس کے ساتھ، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے بھی اس کے ساتھ، من الاحزاب گروہوں میں سے، فرقوں میں سے، فالنار پس نار ہے آگ ہے، موعدہ یعنی اس کے وعدے کی جگہ، فلا تکو پس مت ہو جاؤ، فی مریتن شک کے درمیان من ہو اس سے، انہو بے شک وہ حق ہے میں ربی کا تیرے رب کی طرف سے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے.
بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی طرف سے آیا ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہو جانا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں واضح دلیل سے مراد جو ہے یہ عہد الست بھی ہو سکتا ہے۔ عہد الست کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا تھا تو ان سے یہ وعدہ لیا تھا، ان سے یہ بولا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے برملا کہا تھا، قسم کھا کر کہا تھا کہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو عہد الست یہ اسی دور کا وعدہ اس سے مراد ہو سکتا ہے واضح دلیل سے، یا پھر جو ہر انسان کے شعور کے تحت ہے۔ اور اب اگر اس آیت میں شخص سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی جائے تو شاہد سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اگر شخص سے مراد عام آدمی لیا جائے تو شاہد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی یہ داعیہ فطرت ہر انسان کے شعور کے تحت پہلے سے ہی موجود ہے کہ اس کائنات کا اور خود ہمارا بھی کوئی خالق و مالک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پھر اس داعیہ کی تائید سے خارج دو قوی شاہد بھی مل جائیں گے، جن میں سے ایک تو رسول اللہ اور دوسرا قرآن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے گواہوں کے طور پر رسول کو اور قرآن کو بھیجا، جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ الہ صرف ایک ہی ہے، اور اس سے پہلے تورات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے عرصے پہلے نازل ہوئی تھی اس میں بھی یہی بات تھی۔ تو کیا ایسے شخص کے ایمان لانے میں کوئی چیز آڑے آ سکتی ہے؟ اسے فوراً یعنی کہ اس کی فطرت سے یہ اگر آواز آتی ہے تو اسے لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آنا چاہیے۔ پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا علاج دوزخ کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ شخص کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو کہ جب اس نے تورات میں بھی پڑھ رکھا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زیادہ پڑھی جانے والی اور اہل ایمان پر فرقہ وہ بنی اسرائیل ہی تھا، یا پھر عیسائیت ہی تھی، یا یہودیت ہی تھی، جو کیا کرتے تھے ان کے پاس ایک کتاب تھی اور ان میں سے سچے بھی تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی کیا تھے، اللہ کو جھٹلانے والے تھے۔ ان میں بعض ایسے تھے جو اللہ کو ایک ماننے والے تھے، جیسے ایک مشہور صحابی جن کا نام ہم پڑھتے آئے عبداللہ بن سلام، جن کے متعلق ہم نے پڑھا کہ وہ تورات کے بھی عالم تھے، تورات اور انجیل کے بھی، اور اس کے بعد وہ اسلام بھی لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ تو اگر ان کی عقل اس بات کی اجازت دیتی تو وہ جانتے تھے کہ پہلے جیسے تورات میں ایک الہ ہونے کی بات کی گئی تھی اور اس پر اللہ نے شاہد موسیٰ کو بنایا تھا، اور ہمیں جو ہے اتنی اللہ نے سمجھ دی تھی کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے تھے، ایک الہ کو مانتے تھے، تو اس میں بھی تو وہی بات کی جا رہی ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں مانتے؟ ومن اظلم، اور کون ہے جو اظلم بڑا ظالم میں من اس سے جو افطرا جو باندھ لے اللہ پر کاذبا جھوٹ، اولئک یہی لوگ ہیں یعرضون جو روبرو لائے جائیں گے علی ربہم اپنے رب کے، ویقولو اور وہ کہیں گے اشہاد گواہ، ہاؤلائی یہ لوگ الذین وہ ہیں کذبوا جو جھوٹ بولتے ہیں علی ربہم اپنے رب پر، الا لعنت اللہ خبردار لعنت ہے اللہ کی علی الظالمین ظالموں پر۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ سے جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا، خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ افطرا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بات خود ایجاد کر کے اللہ کے ذمہ لگا دی جائے یا اسے شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ کام جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اس کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر کسی حلال شے کو حرام یا حرام کو حلال بنا لینا، یا اور شریعت کا حکم ثابت کرنا، یا اللہ کے سوا کسی دوسرے بزرگ نبی یا پیر فقیر کو یا آستانے کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا، یا یہ سمجھنا کہ اگر قیامت کو ہم سے مواخذہ ہوا تو ہمارے پیر فقیر اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ اس طرح کے عقائد رکھنا، یہ ساری باتیں شرک ہیں، اور اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں، جبکہ مومنوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں۔
تو قیامت کے دن کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور مومن گناہ گاروں سے اس قسم کی سختی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے نرمی کا سلوک اختیار کریں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عمر طواف کر رہے تھے تو ایک شخص نے ان سے پوچھا، ابن عمر، سرگوشی کے متعلق آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں سے کرے گا؟ تو انہوں نے کہا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مومن اپنے پروردگار کے قریب لایا جائے گا یہاں تک کہ پروردگار اپنی ایک جانب کر لے گا، پھر اس کے سارے گناہوں سے بتائے گا اور فرمائے گا، فلاں گناہ تجھے معلوم ہے؟ مومن کہے گا، پروردگار مجھے معلوم ہے. دوبارہ یہی سوال اور جواب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دنیا میں نے تیرا گناہ چھپائے رکھا اور آج تجھے معاف کرتا ہوں. پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا، اس کو دے دیا جائے گا، اور رہے دوسرے کافر لوگ تو شہادتیں مکمل ہو جانے کی بنا پر ان کے متعلق اعلان کیا جائے گا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے رعایت کا معاملہ کریں گے، یعنی ان کی ایک امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اتنا ہی اس پر اتنا اترانا چاہیے کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، ہم چاہے جو مرضی کرتے رہیں وہ ہمارا حساب نہیں لے گا، ہمیں نرمی سے ہمیں معاف کر دے گا. تو معافی کی بھی یہ حالت ہے کہ اگر اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرایا ہو، کیونکہ حدیث سے کیا بات پتہ چلی؟ گناہوں کے متعلق اللہ تعالیٰ گنوائے گا. شرک جو کرے گا تو شرک کا تو انجام ہی یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. کیونکہ شرک کرنے والا کیا ہو گیا؟ ایمان سے نکل گیا، کافر ہی ہو گیا نا. کہ جب کسی اور کو معبود بنا لینا، کسی اور کے در پہ جانا، اس سے مانگنا اور اس کو اللہ کی صفات کے برابر قرار دینا. الذین، وہ لوگ جو یصدون، جو بند کرتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور چاہتے ہیں اس میں عوجا، کجی، وہم، اور وہ بالآخرۃ، آخرت پر، ہم کافرون، انکار کرنے والے ہیں. اولئک، یہی لوگ، لم یکونوا، نہیں تھے، معجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، وما کانا، اور نہیں تھا، لہم، ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من اولیاء، کوئی دوست. یضاعف، دگنا کیا جائے گا، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب، ما کانو، نہیں تھے، یستطیعون، وہ استطاعت رکھتے، سمع، سننے کی، وما کانو، اور نہیں تھے وہ، یبصرون، دیکھنے کی صلاحیت رکھتے. پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں. یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے پر اور خصوصی ان پر لعنت کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے جھوٹ باندھا اور اس کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا. ان کے ایجاد کیے ہوئے جھوٹ ہی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے اور ان میں کجروی اختیار کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے اپنی آخرت کی نجات کے لیے ایسے ایجاد کردہ سہارے اللہ کے ذمے لگا رکھے ہوں تو یہ لوگ حقیقتاً آخرت کے منکر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آخرت میں اعمال کی باز پرست کا جو تصور شریعت نے پیش کیا ہے، یہ لوگ اسے قطعاً اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کا لحاظ نہیں رکھتے. نہیں تھے یہ لوگ کسی کو اللہ کے علاوہ عاجز کر سکتے، نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے علاوہ ہوا. یضاعف لهم العذاب، اور ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور کیا تھا؟ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی یہ دیکھتے تھے. یعنی اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں ہی ان کو سزا دے کر تباہ برباد کر سکتا تھا، یا پھر یہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے، اور آج قیامت کے دن بھی ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا. اور انہیں دگنا عذاب اس لیے بھی دیا جائے گا کہ ایک تو یہ خود گمراہ ہوئے، اور دوسرا یہی گمراہی کی میراث اپنے اولاد کے لیے اور اپنے پیروکاروں کے لیے چھوڑ گئے. دگنے عذاب کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو خود وہ سیدھی راہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اور دوسرا اس لیے کہ اگر انہیں کوئی سیدھی راہ بتانے کی کوشش کرتا تو اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ بیزار ہو جاتے تھے. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسروا، خسارے میں ڈال دیا، انفسہم، اپنی جانوں کو، وضل، اور کھو دیا، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ باندھ لیتے تھے. یہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور جو کچھ یہ گھڑا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا، وہ ان سے کھو گیا.
یہاں افطرا جو ہے وہی سستی نجات کے عقیدے ہیں، یعنی اگر ہم فلاں بزرگ کی بیعت میں منسلک ہو جائیں گے تو وہ ہمیں اللہ کی گرفت اور اللہ کی باز پرست سے بچا لیں گے، اور ایسی بہت سی حکایات آج بھی اولیاء کے تذکروں میں موجود ہیں۔ تو جب اس قسم کے لوگ قیامت کی ہولناکیاں اور اللہ کے دربار کی عدالت اور شہادتوں کی بنا پر اپنے ہی جرائم کا نقشہ دیکھیں گے تو اس طرح کے سارے عقائد ان کے ذہن سے خود بخود غائب ہو جائیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، واخبتوا اور عاجزی کی، الی ربہم اپنے رب کی طرف، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ، جنت کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ کیا ہوں گے؟ جو لوگ نیک اعمال کرتے رہے اور نیک اعمال کے ساتھ ایمان بھی لائے اور اپنے رب کے آگے عاجزی کرتے رہے، تو یہی لوگ صاحب جنت ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ مثل الفریقین، مثال دونوں فرقوں کی، کالاعمی، جیسے ایک اندھا ہو، والاصم اور ایک بہرا ہو، والبصیر اور ایک دیکھنے والا، والسمیع اور سننے والا ہو، یعنی کہ ایک اندھا ہے اور بہرا بھی ہے، اور اسی طرح ایک دیکھنے والا ہے اور ایک وہی سننے والا بھی ہے۔ حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا، مثال میں، افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ دنیا میں ایمان والوں اور ان کی جزا کے متعلق یہ جو آیت پیچھے ہم نے پڑھی ہے، یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہے کہ جہاں کفار اور ان کے انجام کا ذکر آتا ہے وہاں ساتھ ہی اہل ایمان کی جزا کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ دو فریق یعنی کافر اور مومن ہیں۔ کافر اندھا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے، اسے کائنات کی ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اگر کوئی اسے بتانا چاہے تو وہ سن بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ بہرا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو شخص خود دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی نشانیاں اس کے اوپر آ رہی ہیں اور لیکن اسے پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، اسے ہدایت کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ سن بھی نہیں رہا، یعنی سننا ہی نہیں چاہ رہا، تو ظاہر ہے کہ ایک وہ شخص جو حادثے کا شکار ہو گیا یا اس کی راہ گم ہو گئی، تو اب وہ تو کوئی ان کے لیے راہ نکل سکتی ہے کہ وہ اپنی منزل پر صحیح سلامت پہنچ سکیں، لیکن جو خود ہی اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالے رکھنا چاہے تو اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہدایت کی راہ نکل سکتی ہو؟ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح کو الی قومہ ایسی قوم کی طرف، انی بے شک میں لکم تمہارے اوپر نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلا، اللہ تعبدوا یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ مگر صرف اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی بے شک میں اخاف میں خوف رکھتا ہوں، علیکم تمہارے اوپر، عذاب یوم علیم درد دینے والے عذاب کی۔ فقال الملأ تو کہا سرداروں نے، الذین وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے، من قومہ اس کی قوم سے، ما نراک ہم نہیں دیکھتے تمہیں، الا بشرا مثلنا مگر یہ کہ اپنی ہی طرح کا ایک انسان دیکھتے ہیں، وما نراک اور نہیں دیکھتے ہم تمہیں، اتبعک کہ ہم تیری پیروی کریں، الا الذین مگر ان لوگوں نے، ہم وہ اراذلنا جو ہمارے ادنا درجے کے ہیں، اراذلنا جو ہمارے نیچ ہیں یا ہم سے ادنا درجے کے ہیں، بادی الرأی یعنی ظاہری سمجھے ہوئے ہیں، وما نرا اور نہیں دیکھتے ہم لکم تمہارے لیے، علینا اپنے اوپر، من فضل کچھ بھی بڑائی سے، بلکہ نظنکم گمان کرتے ہیں ہم تمہیں، کاذبین ہم جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ تو قوم نوح علیہ السلام اپنے 5 فوت شدہ بزرگوں کے مجسموں کی جو پجاری تھی، جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے، یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کے مجسموں کو وہ پوجتے تھے، جیسے ہم سورہ اعراف میں پڑھ کر آئے۔ تو یہاں المناک دن سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، اور وہ دن بھی جب طوفان نوح آیا، تو دونوں دن یہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں، جیسے پیچھے آیت میں پڑھا، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ پھر اگلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی سمجھتے ہیں، اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں ہے جو بنا سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ وہی اعتراض تھا جو منکرین حق کے طرف سے تمام انبیاء پر ہوتا رہا ہے، اور جن کے خیال میں نبی کو یا تو عام انسان مخلوق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے کوئی بڑھ کر کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، اور یا پھر انہیں مال و دولت، شان و شوکت کے لحاظ سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تو جب تک یہ نظریہ ان کے مطابق کسی نبی کو نہیں حاصل، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔
تو منکرین حق کا دوسرا بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے اور قوم کے چودھریوں کے ہاتھوں ظلم سہ چکے ہوں، غریب ہوں یا نوجوان اور باہمت ہوں، اور جو ایسے ظالمانہ معاشرے کے سامنے ڈٹ جانے کی کچھ جرت بھی رکھتے ہوں۔ ایسے ہی لوگ ہر نبی کا بنیادی طور پر شروع میں یہی سرمایہ ہوتے ہیں، اور یہی لوگ قوم کی چودھریوں کی نظروں میں کھٹکتا ہوا خار بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ چودھری لوگ ان کی موجودگی میں نبی کے پاس بیٹھنا اور ان سے کوئی بات بھی سننا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو نبی کی دعوت کو رد کرنے کا انہیں یہ بہانہ بھی ہاتھ لگ جاتا ہے کہ اس نبی کے ہم نشین جو ہیں، یعنی اس کے جو ساتھی ہیں، یہ اس طرح کے گرے پڑے لوگ ہیں، تو ہم اسے سچا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کچھ شریف لوگ اگر اس کے پیروکار ہوتے، امیر گھرانے کے مالدار، تو بھی ہم اس کے ساتھ بیٹھتے اور اس نبی کی بات سنتے۔ قال، تو کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان کنتا، اگر ہوں میں، علی بینۃ، اوپر دلیل کے، میں ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور دی ہو مجھ کو، رحمتاً، رحمت، من عندہ، میرے رب نے میری طرف سے، فعمیت علیکم، پس چھپائی گئی ہو تمہارے اوپر، فعمی، اما اندھے سے ہے، امیت چھپائی گئی ہو، علیکم تمہارے اوپر، انلزمکموہا، کیا لگا دیں گے ہم تم کو وہ رحمت، وانتم، اور تم، لہا، اس کو، کارہون، ناخوش کرنے والے ہو۔ نوح نے کہا، اے میری قوم والو، مجھے بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا یہ زبردستی میں اسے تمہارے گلے باندھ دوں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ امتیازی باتیں تو مجھ میں موجود ہیں، یہ الگ بات ہے کہ تمہارے امتیاز کا معیار اور ہے اور میرے نزدیک دوسرا ہے۔ میں نے ایک اللہ کے سوا کسی کو پوجا نہیں کہ ہمیشہ حق بات کہتا ہوں، حق کی ہی دعوت دیتا ہوں، ہر ایک شخص کا ہمدرد ہوں، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، نہ اس سے دغا فریب کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کر کے اپنی رحمت سے بھی نوازا ہے، اور میری اور تمہاری زندگی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، پھر بھی اگر تمہیں کوئی امتیازی فرق نظر نہیں آتا تو میں زبردستی تمہیں کیسے قائل کر سکتا ہوں؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں مانگتا، نہیں سوال کرتا، علیہ، تم سے، علیہ، اوپر اس کے، مالن، کوئی بھی مال میں تم سے نہیں مانگتا، ان اجریہ، نہیں ہے میرا بدلہ، الا، مگر، اللہ، اللہ ہی کے ذمہ ہے، میرا بدلہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، وما انا، اور نہیں میں، بطاردی، ہانک دینے والا، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، انہم، بے شک وہ، ملاقو، وہ ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، ولکنی، اور لیکن، اراکم، میں دیکھتا ہوں تمہیں، قومن، ایک ایسی قوم، تجہلون، جو جہالت برتتے ہو۔ میری قوم والوں، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو اللہ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو، یعنی نہ میں تمہارا تنخواہ دار ہوں، نہ تم سے کسی طرح کا معاوضات مطالبہ کر رہا ہوں، تو تم مجھ سے یہ مطالبہ کیسے کر سکتے ہو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں میں اپنے پاس سے ہٹا دوں؟ تم یہ کیسی جہالت کی باتیں کرتے ہو؟ میں انہیں تم لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، انہوں نے حق کو حق سمجھ کر قبول کیا ہے، یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور تمہاری طرح سرکش اور ہٹ دھرم نہیں ہیں، اللہ کے ہاں معزز ہیں اور اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اگر میں ان کو نکال دیتا ہوں تو میں خود اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتا ہوں، پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی اس وقت میری مدد کیسے کر سکے گا جب تم میرے اوپر مظالم ڈھاؤ گے؟ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي، کون ہے جو میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے علاوہ، ان طردتم، اگر ہانک دوں میں ان کو، یعنی ان کو اپنے پاس سے ہٹا دوں اور اللہ کا عذاب آئے تو میری کون مدد کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ولا اقول، اور نہیں کہتا میں، لکم، تم سے، ان دی، کہ میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہیں میں جانتا غیب کو، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا، انی ملک، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا، للذین، ان لوگوں کے لیے، تزدری، جو حقیر دیکھتی ہیں، جن کو، اعینکم، تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم، ہرگز نہیں دے گا ان کو، اللہ، اللہ، خیرن، بھلائی، اللہ، اللہ، اعلم، وہ جانتا ہے، بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، انی، بے شک میں، اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، بے انصافوں میں سے ہو جاؤں گا۔
آیت نمبر 31 میں کیا فرمایا؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ یعنی جاہل قسم کے منکرین حق کے نزدیک کسی نبی کی صداقت کا معیار جو تھا وہ عجیب طرح کا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ مثال کے طور پر کہ ان سے کوئی عادت کے خلاف واقعات یعنی معجزات کا صدور ہوتا رہے، اور وہ مٹی پر جو ہے وہ نظر ڈالے تو وہ سونا بن جائے، اور یہ بھی بتا سکے کہ فلاں فلاں چور فلاں اگر چوری ہوئی ہے تو اس کا چور کون ہے، یا یہ بھی بتا سکے کہ کسی کے گھر کیا پڑا ہے، یعنی اس طرح کوئی کیا کھاتا پیتا ہے، اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ اس سے سرزد ہونے چاہیے۔ تو اس آیت میں اسی جاہلانہ معیار صداقت کی تردید کی گئی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی زبان سے کفار کے ایسے مطالبات کی دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ میرا ایسی باتوں کا ہرگز کوئی دعویٰ نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یا میں مٹی یا پتھر پر نظر ڈالوں سونا بن جائے، یا میں غیب جانتا ہوں میں بتا دوں تمہیں۔ تو اس وقت یعنی اس وقت تمہارے دل میں خیال آ رہا ہے، یا فلاں تمہارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے میں تمہیں یہ بتا دوں، یا کس نے چوری کی ہے، کس وقت کی ہے میں تمہیں یہ بتا دوں، یا اس نے چوری کیا ہوا مال کہاں رکھا ہے، میرا یہ دعویٰ بالکل نہیں ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ واضح رہے کہ کچھ اس قسم کے معیار ہم نے بزرگان دین سے متعلق وابستہ کر رکھے ہیں، حالانکہ جو لوگ دعوے کے ساتھ انہیں دکھلاتے ہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بتلاتے ہیں وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتے۔ ولی اللہ جو ہے وہ یہی دعویٰ کرے گا، اللہ کا ولی، کہ وہ کیا ہے، اسے غیب کا علم نہیں ہے، کیونکہ کسی کو بھی انبیاء یہاں پر دیکھیں، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم نے پڑھا، تمام انبیاء کے متعلق کچھ پیچھے پڑھ کر آئے کچھ، اور یہاں پر بھی حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق پڑھ لیا کہ میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں کہ میں تمہیں بتا دوں۔ قالو، کہنے لگے، یا نوح، اے نوح، قد تحقیق جادلتنا، جھگڑا کیا تو نے ہم سے، فاکثرتا، پس کیا تو نے، جدالنا، جھگڑا ہم سے، فأتنا، پس لے آ ہمارے پاس، بما، جو کچھ، تعیدنا، جو وعدہ دیتا ہے تو ہمیں، ان کنتا، اگر ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے۔ قال، کہا، انما، بے شک، یاتیکم، لے آئے گا تم پر، بہ اللہ، اس کو اللہ لے آئے گا، انشاء، جب وہ چاہے گا، وما انتم، اور نہیں تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ جو تھا وہ 950 سال ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کو مختلف طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس کوشش میں دن رات ایک کر کے ان لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ایک ہی جواب وہ دیتے رہے۔ جب بھی وہ ان کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے تو وہ یہی کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو وہ لے کر کیوں نہیں آتے، تاکہ یہ روز روز کی جو تکرار ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کا جواب صاف صاف دے دیا کہ عذاب لانا نہ لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ عذاب تو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے وقت پر ہی آئے گا۔ ہاں، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم اپنی سرکشی میں ڈٹے رہو گے تو یہ عذاب ضرور آئے گا، اور جب عذاب آ گیا تو نہ تم بچ سکو گے، اور یہ ساری باتیں بھی تم بھول جاؤ گے۔ ولا ينفعكم، اور نہ فائدہ دے گی تمہیں، نصحی، میری نصیحت، ان اردت، اگر ارادہ کروں میں، ان انصح، یہ کہ میں نصیحت کروں، لکم، تم کو، ان کان اللہ، اگر ہو اللہ، یرید، ارادہ کرتا، ان یغویکم، کہ وہ گمراہ کرے تمہیں، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹے جاؤ گے۔ اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا رب ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا یقولون، تم وہ کہتے ہو، افطرا، جو باندھ لیا ہے تم نے، قل، کہہ دو، ان افطریتہ، اگر باندھ لیا ہے میں نے، فعلیہ، بس میرے اوپر ہے، اجرامی، میرا گناہ، وانا، اور میں میں بری ہوں یا بے تعلق ہوں، مما، اس سے، جو تجرمون، جو تم جرم کرتے ہو۔ کیا فرمایا؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ پچھلی آیت میں کیا فرمایا تھا؟ البتہ میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی،
چاہے میں جتنا بھی تمہاری خیر خواہی چاہ لوں، اگر اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا، یعنی اگر اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہے تو تم ہدایت پر آ ہی نہیں سکتے، تمہیں میری خیر خواہی کوئی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتی، اور تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی کہ تمہارے عذاب پر اصرار اور جو ہٹ درمی ہے، یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ تم پر عذاب آ کر رہے گا، میں تمہاری کتنی بھی خیر خواہی کرنا چاہوں اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پھر یہ معاملہ یہیں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کا عذاب تمہیں ہلاک کر دے گا، بلکہ آخرت میں بھی اللہ سب کے سامنے تمہیں بلا کر جہنم میں ڈالے گا۔ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اس نے گھڑ لیا اس قرآن کو؟ تو جواب دے، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ مجھ پر اور تمہارے گناہوں سے میں بری الذمہ ہوں۔ یعنی پچھلی آیات میں تو نوح علیہ السلام کے حالات تھے، جو کچھ ان کی قوم ان کو جواب دیتی تھی اور ان سے تکرار کرتی رہی، اور یہ ویسے ہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں قریش مکہ کی طرف سے سوالات پیش آ رہے تھے۔ تو قریش مکہ کو یہ شبہ لاحق ہوا کہ یہ تو ہمارے ہی حالات ہیں اور سوال و جواب ہیں جو نوح علیہ السلام کا نام لے کر ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہ بھی الزام لگا دیا کہ یہ باتیں یہ خود سے بنا کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یعنی نوح کا نام لے کر ہمیں ہی سنا رہے ہیں جو ہم ان کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قریش مکہ نوح علیہ السلام کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے، مگر اس کی بجائے ان کا ذہن برے پہلو کی طرف چل پڑا، اور اپنی اصلاح کرنے کی بجائے رسول اللہ پر ایک اور الزام لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ والی آیت فرمائی کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ واقعہ میں نے گھڑا ہے تو پھر میں ہی اس جرم کا ذمہ دار ہوں، لیکن جو جرائم تم کر رہے ہو ان کی بھی کچھ فکر ہے تمہیں؟ وہ تو تمہیں ہی بھگتنا پڑیں گے، نہ کہ مجھے، میں اس سے بری الذمہ ہوں۔